صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. أنت مولانا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ ہر شخص جو نیک عمل کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہے، اور جو بدی کرتا ہے اس کا انجام بھی اسی کو بھگتنا ہے۔ ہمارے رب ہم سے بھول چوک ہو گئی ہو تو اس کا مواخذہ نہ کرنا۔ ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلوں پر ڈال دیا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم جس بوجھ کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے وہ ہمارے سر پر نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہمارا مالک ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ قاری عمار یاسر مومنی، آپ نے تلاوت قرآن کریم پیش کی۔ ناظرین مرحبا، رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ہمار سلان اور میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی عابدی صاحب۔ عابدی صاحب، ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے بتائیے۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارا کل کا موضوع اور آج کا موضوع ایک ہی کہ تاریخ اسلام کی، تاریخ انسانیت کی ایک بہت بڑی پرسنالٹی، بہت بڑی ہستی، بہت بڑی شخصیت سیدہ طاہرہ، سیدہ قریش، ملکہ عرب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی سیرت۔ کل ہم نے ان کے خاندانی فضائل، ان کی فضیلت اور ان کے
خاندان کی تاریخ پر گفتگو ہوئی تھی. آج بھی آپ کے فضائل جاری رہیں گے، لیکن آج جو آپ نے اپنا سرمایہ تمام کا تمام اسلام پر خرچ کر دیا، آپ کا اثار، آپ کی سخاوت، آپ کے رسول پاک کے لیے سب کچھ قربان دینے کی لگن، اسپرٹ، اس پر گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ محترمہ راضیہ نوید صاحبہ موجود ہیں، اسلامی اسکالر ہیں، سچ ٹی وی پر ہمیشہ تشریف لاتی ہیں، خوبصورت انداز میں آپ کا بیان ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ایک اور اسلامی اسکالر موجود ہیں، محترمہ سحر زیدی صاحبہ، اور انشاءاللہ ان سے بھی ہم فضائل حضرت سیدہ سنیں. محترمہ راضیہ نوید صاحبہ، بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ذکر کرتے ہوئے انسان بہت زیادہ ان کی شخصیت، ان کی پرسنالٹی کے سحر میں آ جاتا ہے. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اسلام کی ایک ایسی ٹاورنگ پرسنالٹی ہیں، صدر اول کی اور خاتون اول انہیں کہنا چاہیے، ام المومنین، کہ اسلام کی تاریخ نہ شروع ہو سکتی ہے ان کے بغیر، نہ ختم ہو سکتی ہے. اور اسلام جس طرح سے پھیلا اور اس کی اشاعت جس طرح سے ہوئی، اس کا ذکر نہ ان کے بغیر شروع کیا جا سکتا ہے، نہ ان کے بغیر ختم. فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عبدی صاحب. آج ہماری ماں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے، اور ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ میں سمجھتی ہوں آج کی خاتون کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے. کیونکہ سیدہ سلام اللہ علیہا نے صرف ایک گھریلو خاتون ہونے کی حیثیت سے پوری امت کے لیے ایک ماڈل پرووائڈ نہیں کیا، بلکہ ایک ملکۃ العرب ہو کر اور ایک تاجرہ خاتون ہو کر، بزنس ویمن ہو کر، انہوں نے ویمن امپاورمنٹ کا جو ایک ایکچول تصور ہے اسلام کا، اس کو بہت خوبصورت انداز میں پوری دنیا کے سامنے جو ہے رکھا ہے. سیدہ سلام اللہ علیہا وہ خاتون کے جن کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا اپنے زمانے کی بہترین خاتون تھیں، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے زمانے کی بہترین خاتون ہیں. اور اسی طرح جب پوری کائنات میں سے 4 بہترین خواتین کا انتخاب کیا گیا تو سب سے پہلے جس کا نام آیا وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھیں. اس کے بعد جن کا نام آیا وہ انہی کی بیٹی، ان کی صاحبزادی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں. اس کے بعد سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، اور پھر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا ہے. تو یقیناً سیدہ سلام اللہ علیہا کا انتخاب اگر ہم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کی حیثیت سے یا امت کے لیے ایک بہترین خاتون ہونے کی حیثیت سے، تو یہ انتخاب الہی ہے. میں نہیں سمجھتی کہ یہ انسان کی صرف کسی اپنی ذاتی خواہش کی وجہ سے، کسی ذاتی قابلیت کی وجہ سے جو ایسا تھا، بلکہ اللہ رب العزت کا انتخاب تھا کہ انہوں نے سیدہ سلام اللہ علیہا کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے طور پر منتخب کرنا تھا. یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے وہ زمانہ جاہلیت کے جس کے اندر ہر طرح کا گناہ موجود تھا، شرک کا گناہ تھا، شراب نوشی تھی، غلط کاری تھی، سب کچھ تھا، اس میں بھی سیدہ سلام اللہ علیہا کو طاہرہ جیسا لقب ملتا ہے. وہ اس معاشرے میں بھی ایسی پاک دامن، ایسی پاکیزہ خاتون ہیں کہ جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں نا، کوئی بھی قسم کھا کے ان کی عزت و عصمت پر جو ہے وہ اس کے بارے میں بات کر سکتا ہے. تو سیدہ سلام اللہ علیہا کا شروع سے اگر آپ دیکھیں کہ اپنے والد کے گھر میں جب تھیں تو ایک ایسا معاشرہ جس میں بیٹی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، لیکن آپ کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے کہ جہاں پر بیٹی کو زندہ درگور نہیں کیا جا رہا، اس کی پیدائش کو عار نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ اس کی نہایت ہی خوبصورت انداز میں کیئر کے ساتھ اس کی تعلیم و تربیت کی جا رہی ہے. اور اس کا ہمیں نمونہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ملتا ہے. محسوس نہیں ہوتا کہ مرد اور عورت میں، کیونکہ کاروبار سنبھالنا، کاروبار کو سمجھنا، یا وہ جو کل ہم نے ذکر کیا کہ پوری بھرپور زندگی تھی ان کی گھر میں بھی. محترمہ سحر زیدی صاحبہ، ابھی بڑا خوبصورت آغاز کیا محترمہ راضیہ نوید صاحبہ نے کہ اب دیکھیں دنیا کے آبادی اس وقت 8 ارب ہے، تو کہتے ہیں نا کہ ہاف عورتیں ہیں، تو 4 ارب تو ابھی ہیں، اور جب سے دنیا بنی کتنی خواتین گزری ہوں گی، تو ان تمام میں 4 سلیکٹڈ خواتین، اور ان 4 سلیکٹڈ خواتین میں بھی آپ کا ایک نمایاں مقام ان 4 میں بھی. فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.
تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں امام زمان علیہ السلام کی حضور آج کے دن کی اور تمام امت مسلمہ کو ام المؤمنین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی رحلت کے موقع پر، اور یقیناً دل سوز ایک ایسا واقعہ کہ جس واقعے کے ہونے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال کو عام الحزن قرار دے دیں، تو ہر امتی جس کے دل میں، جس کے قلب میں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ اس غم کو اور آج کے دن کو، اس کی تعزیت کو ضرور محسوس کرے گا، اور اس کو ضرور ہم پیش بھی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس طرح سے یہ شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جن کی استفائیت، جن کا چنیدہ ہونا قرآن سے ثابت ہے، جیسے کہ ایک آیت کا ریفرنس سار نے دے دیا، سورہ آل عمران ہی کی آیت ہے۔ میں ایک اور آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 اس کا حوالہ دینا چاہوں گی کہ جس میں پروردگار عالم نے کہا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ یہ آیہ اصطفیٰ کہلاتی ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے کہا کہ بے شک ہم نے چن لیا کس کو؟ آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، تمام عالمین میں سے۔ یہ روایت ہمیں ام المومنین جناب عائشہ سے ملتی ہے کہ ان سے مخاطب ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے کہا کہ عائشہ کیا آپ جانتی ہیں کہ اس میں استفائیت کا درجہ کس کس کے لیے ہے؟ خدا نے کس کو استفیٰ قرار دیا ہے، چنیدہ قرار دیا ہے؟ تو آپ کہتی ہیں کہ رسول اللہ آپ بتائیے، میں نہیں جانتی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے پورے عالمین میں سے آدم کو چنا، نوح کو چنا، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، مجھے، علی کو، فاطمہ کو، اولاد علی و فاطمہ کو، اور خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ تو یہ استفائیت کا جو درجہ ہے، چننے کا، چنیدہ ہونے کا، تو آپ دیکھیے کہ جہاں پر اولو العزم پیمبر ہوں یا انبیاء ہوں، وہاں پر پروردگار عالم استفائیت کا درجہ دے۔ سورہ فرقان آگے بڑھ کر اگر ہم دیکھیں تو کیونکہ قرآنی فضائل جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بہت زیادہ مہم ہے، سورہ فرقان کی آیا ہے، آیا نمبر 74، اس کی ہمیں تفسیر میں بھی فضیلت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نظر آتی ہے، اور وہ روایت بھی رسالت مآب سے ہے کہ جس میں خدا نے کہا والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدایا ہماری ازواج کو، ہماری اولاد کو خنکی چشم قرار دے ہماری، اور ہمیں صاحبان تقوی کا پیشوا قرار دے۔ تو خود جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسالت مآب نے جناب جبرائیل سے پوچھا کہ بتائیے اس میں ازواج سے مراد کون ہے؟ تو جناب جبرائیل نے کہا کہ اس سے مراد جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ فرمایا اولاد کہا وہ فاطمہ اور حسن ہے، اور کہا کہ پیشوا جو متقین کا بنانا ہے وہ کون ہے؟ کہا اس سے مراد مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو جو رسالت مآب کی خنکی چشم قرار پائے، وہ کہ جن کے لیے آپ یہ عاشقانہ بھرا جملہ کہیں کنت لہا عاشقہ، میں خدیجہ عاشق ہو گیا آپ کی کردار کا، آپ کی عفت کا، آپ کی پاکیزگی کا، آپ کے ایثار اور قربانی کا۔ تو جس کا ہم کہیں کہ قصیدہ پھر سورہ اعراف، یہ کہنے کو بہت سی آیات ہیں مختصر کہ اگر ہم بیان کریں سورہ اعراف میں کہ جب منزل شفاعت کا تذکرہ ہوا تو اس روایت میں بھی کہا گیا کہ وہ جو ایک دیوار یا پردہ ہے اہل جہنم اور اہل جنت کے درمیان، اور جہاں پر مقام شفاعت ہے، شفاعت کریں گے، تو وہاں پر بھی رسالت مآب نے اس روایت میں اپنے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شفاعت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو جہاں قرآن کی آیات کھل کھل کر بیان کرے مدح جناب خدیجہ، تو انہی کو زیب دیتا ہے کہ وہ ان چار خواتین سبحان اللہ۔ وہ اسی لیے ہم جب بھی تاریخ میں دیکھتے ہیں رسول اللہ نے فخر کیا، حضرت علی علیہ السلام نے فخر کیا، حضرت زہرا نے فخر کیا، امام حسین علیہ السلام نے فخر کیا، امام زین العابدین علیہ السلام نے تو حضرت خدیجہ پر کیا، اور بڑا جس کو کہتے ہیں کہ ایک مقام فخر پہ فائز ہو کے کہا کہ ہم خدیجہ کی اولاد ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانب بڑھ لیں۔ جی ناظرین، مرحبا، رمضان ٹرانسمیشن میں افطار کے خوش کن وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ عابدی صاحب، ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ پر گفتگو، محترمہ راضیہ نوید صاحبہ اور محترمہ سحر زیدی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں اور خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے۔ محترمہ راضیہ نوید صاحبہ، کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ وہ تاریخ میں واقعات نہیں رہتے، مناظر بن جاتے ہیں، اور تاریخ ان کو ایک منظر کے طور پہ یاد رکھتی ہے، جیسے رسول پاک کا خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا، پیچھے حضرت خدیجہ کا کھڑا ہونا،
اور ساتھ حضرت علی علیہ السلام کا، ایسے بہت سارے واقعات تاریخ نے منظر کے طور پر، گویا وہ ایک منظر ہے جو ہمارے سامنے چلتا ہے۔ مجھے ایک منظر تاریخ کا یاد آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آتے ہیں اور بہت مغموم ہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ تو ظاہر ہے مزاج شناس رسول پاک تھیں، پوچھا تو کہا کہ جو مسلمان ہوئے ہیں، کیونکہ وہ نچلے طبقے کے لوگ ہیں، ان پر بہت ظلم ہو رہا ہے اور ان پر حالات تنگ کر دیے گئے ہیں اور ان کو ایون کھانے پینے کے لالے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے، یہ میں منظر تاریخ کا بیان کر رہا ہوں، کہ اپنی دولت کا ایک ڈھیر لا کر رسول پاک کے سامنے رکھ دیا، اور تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ وہ اتنی دولت تھی کہ ایک طرف کا انسان دوسری طرف کے انسان کو نہیں دیکھ سکتا، اس قدر جواہرات اور موتی اور نہ جانے کیا کیا، اور رسول خدا نے تمام لٹا دیا جو غریب مسلمان تھے، اور اسی لیے مسلمانوں نے سسٹین کیا، ورنہ سسٹین کرنا مسلمانوں کا بہت مشکل تھا۔ اس ایثار کے عروج کو آپ کیسے بیان فرمائیں گے؟ بالکل عابدی صاحب، آپ اگر عصر حاضر کے تناظر میں بھی دیکھیں نا تو معاشیات کی ہمیشہ ایک بہت بڑی اہمیت رہی ہے۔ معاشی اسٹیبلٹی کے بغیر آپ کسی صورت بھی کسی کام میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس بات کو بخوبی جانتی تھیں کہ وہ مسلمان جن کا تعلق بہت غریب خاندانوں سے ہے، جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کو فائنینشل سٹیبل کرنا کتنا زیادہ ضروری ہوگا۔ تاریخ میں ہمیں بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں جس میں سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنا مال لٹا کر وہ غلام جو اپنے مالکوں کے ظلم کا شکار تھے ایمان لانے کی وجہ سے، ان کو بھاری رقوم ادا کر کے خریدا اور پھر ان کو آزاد کر دیا۔ اسی طرح سے اگر کسی کو کپڑے کی ضرورت پڑی تو اسے کپڑا لے کے دیا، کسی کو کھانے کی ضرورت پڑی اس کو کھانا لے کر دیا، کسی کو ویسے اگر مدد کی ضرورت پڑی تو اس کی ویسے آپ نے مدد کی۔ یہ جو تذکرہ آپ نے کیا ہے، دیکھیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ سلام اللہ علیہا سے ہوتا ہے تو آپ تو اسی وقت اپنے پیارے شوہر کو یہ بات کہہ دیتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سارا جو کچھ بھی ہے، یعنی کہ گو کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت عطا نہیں ہوئی، لیکن آپ اس سے پہلے وہ نشانیاں جو تھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ چکی تھی کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ یہی تو وجہ کہ آپ کے 2 نکاح جو پہلے ہوئے، تیسرا جو ہے پھر آپ نے بیچ میں یعنی کوئی نکاح نہیں کیا، بڑے بڑے عرب کے لوگوں کے آپ کے لیے پیغامات آئے لیکن کسی کو آپ نے حامی نہیں بری، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کا قلبی رجحان ہوا، کیونکہ آپ ان کی پیشانی پہ جو نشانیاں دیکھ رہی تھیں وہ کسی اور کے اندر آپ کو نظر نہیں آتی تھی۔ تو اسی وقت آپ نے اپنی ہر چیز کا مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اور عرض کی کہ آپ جس طرح سے چاہیں اس مال میں تصرف فرما سکتے ہیں۔ پھر ظاہر سی بات ہے جب نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، آپ نے اعلانیہ پیغام بھی دیا، خفیہ تبلیغ بھی کی، اس کے نتیجے جو مسلمان دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، ان مسلمانوں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے وہ مال لٹایا کہ اگر ہم شیب ابی طالب تک بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو دیکھیں کہ جہاں پر وہ خود صبر کا مظاہرہ کر رہی ہیں، اس وقت بھی جو نقدی ان کے پاس وہاں پر موجود ہے اس کو وہ دوسروں پر قربان کر رہی ہیں۔ وہاں پر لوگوں کو یوں سمجھیں ان کے خراجات پورا کرنے کی خاطر باہر سے چیزیں منگوا کر خرید کر ان کے اندر تقسیم ہو رہی ہیں۔ بے شک محترمہ سحر زیدی صاحبہ، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر دولت ایسے پیچھے سے آ جائے تو شاید اس کا اتنا احساس نہیں ہوتا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی جو بے پناہ دولت تھی جس کی عرب میں کوئی اور مثال نہیں تھی، کل بھی ہم نے ذکر کیا کہ جب مال تجارت جاتا تھا تمام تاجروں کے اونٹ ایک طرف اور اکیلی آپ کے اونٹ ایک طرف زیادہ ہوتے تھے۔ آپ کو پیچھے سے بھی دولت ملی، یعنی آپ کے خاندان بھی باشرف خاندان تھا، اور آپ نے خود بھی اپنی مینجمنٹ سکل سے دولت کمائی، لیکن اس تمام کی تمام دولت کو اسلام کی خاطر رسول اللہ کے آگے ڈھیر کر دینا، مسلمانوں کے لیے خرچ کر دینا، تاریخ عالم میں اس کی مثال اور ہمیں کوئی نظر نہیں آتی۔ جی بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ اگر ہم سخاوت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو 3 حصوں میں منقسم کریں تو ہمیں سمجھنا ذرا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلا حصہ وہی ہے جو الہی ہے یا قرآنی ہے، وہی الہی میں تذکرہ آ گیا کہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا، قرآن کی آیت آ گئی کہ اور میں یہ بات ناظرین کو یہاں پر واضح کرنا چاہوں گی
کہ جو وحی الہی میں کسی چیز کا ثبت ہونا ہے یا نازل ہونا ہے یہ آسانی سے نہیں ہوتا. کوئی عمل چاہے وہ عبرت کے لیے ہے یا فضائل کے زمرے میں ہے کم از کم بھی 10 سے زائد مرتبہ انجام پاتا ہے تب وہ قرآن کا حصہ بنتا ہے یا وحی الہی کا حصہ بنتا ہے. انفاق ہوا ہے، سخاوت ہوئی ہے اور اتنی مرتبہ ہوئی ہے کہ پروردگار عالم نے ان کے مال کو اپنا مال قرار دے دیا اور کہا کہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا. بے شک. اور اس کے اندر دوسرا جو ہمیں ملتا ہے زاویہ دیکھنے کا وہ یہ کہ اس خرچ کرنے میں اور سخاوت میں اخلاص اس قدر تھا کہ پروردگار عالم نے ان کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا. اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب اس عمل کے اندر 1% بھی ریا نہ ہو، 1% بھی واپسی کی کوئی یا شکریہ تک کی جزا کی گنجائش نہ ہو. آپ اس آیت کی بات کر رہے ہیں نا جس میں حضرت ابو طالب حضرت خدیجہ کا ذکر ہے اور حضرت خدیجہ کی دولت کا ذکر ہے. ایسے ہی وہی آیات قرآنی کی جس میں کہا جب ہم نے آپ کو یتیم دیکھا تو پناہ دی، جب ہم نے آپ کو نادار دیکھا تو غنی کر دیا. تو جس کی پناہ کو خدا اپنی پناہ دے وہ جناب ابو طالب علیہ السلام ہے، اور جس کے مال کو اپنا مال قرار دے وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ہے. تو ایک یہ ہے جو شارٹ ٹرم مدد ہے، یہ سخاوت ہے، یعنی آپ ام السؤالی ہیں، the mother of the deprived ones. ایک وقفے پر جانا ہے. آپ کی گفتگو کو یہیں سے ہم متصل کریں گے کہ آپ نے ایک سخاوت کا ذکر کیا اور اب ایک اور طرح کی سخاوت اور اثار کا ذکر کرنا. بالکل. بریک پہ جانے سے پہلے فوزیہ صاحبہ سے گزارش کہ آپ کلام پیش کریں. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت. کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا اور کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل، کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل، تو یقین پکار اٹھا ہے کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل. جی ناظرین مرحبا. رمضان ٹرانسمیشن میں افطار کے خوشکن وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. عابدی صاحب ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ پر گفتگو. محترمہ راضیہ نوید صاحبہ اور محترمہ سحر زیدی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں اور خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. محترمہ راضیہ نوید صاحبہ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ وہ تاریخ میں واقعات نہیں رہتے، مناظر بن جاتے ہیں اور تاریخ ان کو ایک منظر کے طور پہ یاد رکھتی ہے. جیسے رسول پاک کا خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا، پیچھے حضرت خدیجہ کا کھڑا ہونا اور ساتھ حضرت علی علیہ السلام کا. ایسے بہت سارے واقعات تاریخ نے منظر کے طور پر گویا وہ ایک منظر ہے جو ہمارے سامنے چلتا ہے. مجھے ایک منظر تاریخ کا یاد آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آتے ہیں اور بہت مغموم ہیں. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ تو ظاہر ہے مزاج شناسے
رسول پاک تھیں، پوچھا تو کہا کہ جو مسلمان ہوئے ہیں کیونکہ وہ نچلے طبقے کے لوگ ہیں، ان پر بہت ظلم ہو رہا ہے اور ان پر حالات تنگ کر دیے گئے ہیں اور ان کو ایون کھانے پینے کے لالے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے، یہ میں منظر تاریخ کا بیان کر رہا ہوں، کہ اپنی دولت کا ایک ڈھیر لا کر رسول پاک کے سامنے رکھ دیا، اور تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ وہ اتنی دولت تھی کہ ایک طرف کا انسان دوسری طرف کے انسان کو نہیں دیکھ سکتا، اس قدر جواہرات اور موتی اور نہ جانے کیا کیا، اور رسول خدا نے تمام لٹا دیا جو غریب مسلمان تھے، اور اسی لیے مسلمانوں نے سسٹین کیا، ورنہ سسٹین کرنا مسلمانوں کا بہت مشکل تھا۔ اس ایثار کے عروج کو آپ کیسے بیان فرمائیں گے؟ بالکل عابدی صاحب، آپ اگر عصر حاضر کے تناظر میں بھی دیکھیں نا تو معاشیات کی ہمیشہ ایک بہت بڑی اہمیت رہی ہے۔ معاشی اسٹیبلٹی کے بغیر آپ کسی صورت بھی کسی کام میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس بات کو بخوبی جانتی تھیں کہ وہ مسلمان جن کا تعلق بہت غریب خاندانوں سے ہے، جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کو فائنینشل اسٹیبل کرنا کتنا زیادہ ضروری ہوگا۔ تاریخ میں ہمیں بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں جس میں سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنا مال لٹا کر وہ غلام جو اپنے مالکوں کے ظلم کا شکار تھے، ایمان لانے کی وجہ سے ان کو بھاری رقوم ادا کر کے خریدا اور پھر ان کو آزاد کر دیا۔ اسی طرح سے اگر کسی کو کپڑے کی ضرورت پڑی تو اسے کپڑا لے کے دیا، کسی کو کھانے کی ضرورت پڑی اس کو کھانا لے کر دیا، کسی کو ویسے اگر مدد کی ضرورت پڑی تو اس کی ویسے آپ نے مدد کی۔ یہ جو تذکرہ آپ نے کیا ہے، دیکھیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ سلام اللہ علیہا سے ہوتا ہے تو آپ تو اسی وقت اپنے پیارے شوہر کو یہ بات کہہ دیتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سارا جو کچھ بھی ہے، یعنی کہ گو کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت عطا نہیں ہوئی، لیکن آپ اس سے پہلے وہ نشانیاں جو تھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ چکی تھی کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ یہی تو وجہ کہ آپ کے 2 نکاح جو پہلے ہوئے، تیسرا جو ہے پھر آپ نے بیچ میں یعنی کوئی نکاح نہیں کیا، بڑے بڑے عرب کے لوگوں کے آپ کے لیے پیغامات آئے لیکن کسی کو آپ نے حامی نہیں بری، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کا قلبی رجحان ہوا، کیونکہ آپ ان کی پیشانی پہ جو نشانیاں دیکھ رہی تھیں وہ کسی اور کے اندر آپ کو نظر نہیں آتی تھی۔ تو اسی وقت آپ نے اپنی ہر چیز کا مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اور عرض کی کہ آپ جس طرح سے چاہیں اس مال میں تصرف فرما سکتے ہیں۔ پھر ظاہر سی بات ہے جب نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، آپ نے اعلانیہ پیغام بھی دیا، خفیہ تبلیغ بھی کی، اس کے نتیجے جو مسلمان دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، ان مسلمانوں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے وہ مال لٹایا کہ اگر ہم شیب ابی طالب تک بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو دیکھیں کہ جہاں پر وہ خود صبر کا مظاہرہ کر رہی ہیں، اس وقت بھی جو نقدی ان کے پاس وہاں پر موجود ہے اس کو وہ دوسروں پر قربان کر رہی ہیں، وہاں پر لوگوں کو یوں سمجھیں ان کے خراجات پورا کرنے کی خاطر باہر سے چیزیں منگوا کر خرید کر ان کے اندر تقسیم ہو رہی ہیں۔ بے شک محترمہ صاحبزادی صاحبہ، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر دولت ایسے پیچھے سے آ جائے تو شاید اس کا اتنا احساس نہیں ہوتا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی جو بے پناہ دولت تھی جس کی عرب میں کوئی اور مثال نہیں تھی، کل بھی ہم نے ذکر کیا کہ جب مال تجارت جاتا تھا تمام تاجروں کے اونٹ ایک طرف اور اکیلی آپ کے اونٹ ایک طرف زیادہ ہوتے تھے۔ آپ کو پیچھے سے بھی دولت ملی، یعنی آپ کے خاندان بھی باشرف خاندان تھا، اور آپ نے خود بھی اپنی مینجمنٹ سکل سے دولت کمائی، لیکن اس تمام کی تمام دولت کو اسلام کی خاطر رسول اللہ کے آگے ڈھیر کر دینا، مسلمانوں کے لیے خرچ کر دینا، تاریخ عالم میں اس کی مثال اور ہمیں کوئی نظر نہیں آتی۔ جی بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ اگر ہم سخاوت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو 3 حصوں میں منقسم کریں تو ہمیں سمجھنا ذرا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلا حصہ وہی ہے جو الہی ہے یا قرآنی ہے، وہی الہی میں تذکرہ آ گیا کہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا، قرآن کی آیت آ گئی کہ اور میں یہ بات ناظرین کو یہاں پر واضح کرنا چاہوں گی کہ جو وحی الہی میں کسی چیز کا ثبت ہونا ہے یا نازل ہونا ہے یہ آسانی سے نہیں ہوتا۔ کوئی عمل چاہے وہ عبرت کے لیے ہے یا فضائل کے زمرے میں ہے، کم از کم بھی 10 سے زائد مرتبہ انجام پاتا ہے تب وہ قرآن کا حصہ بنتا ہے یا وحی الہی کا حصہ بنتا ہے۔ انفاق ہوا ہے، سخاوت ہوئی ہے اور اتنی مرتبہ ہوئی ہے
کہ پروردگار عالم نے ان کے مال کو اپنا مال قرار دے دیا اور کہا کہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ بے شک۔ واہ۔ اور اس کے اندر دوسرا جو ہمیں ملتا ہے زاویہ دیکھنے کا، وہ یہ کہ اس خرچ کرنے میں اور سخاوت میں اخلاص اس قدر تھا کہ پروردگار عالم نے ان کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب اس عمل کے اندر 1% بھی ریا نہ ہو، 1% بھی واپسی کی کوئی یا شکریہ تک کی جزا کی گنجائش نہ ہو۔ آپ اس آیت کی بات کر رہے ہیں نا جس میں حضرت ابو طالب و حضرت خدیجہ کا ذکر ہے اور حضرت خدیجہ کی دولت کا ذکر ہے۔ ایسے ہی وہی آیات قرآنی کی جس میں کہا جب ہم نے آپ کو یتیم دیکھا تو پناہ دی، جب ہم نے آپ کو نادار دیکھا تو غنی کر دیا۔ تو جس کی پناہ کو خدا اپنی پناہ دے وہ جناب ابو طالب علیہ السلام ہے، اور جس کے مال کو اپنا مال قرار دے وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ہے۔ تو ایک یہ ہے جو شارٹ ٹرم مدد ہے، یہ سخاوت ہے، یعنی آپ ام السؤالی ہیں، the mother of the deprived ones ہیں۔ ایک وقفے پر جانا ہے، آپ کی گفتگو کو یہیں سے ہم متصل کریں گے کہ آپ نے ایک سخاوت کا ذکر کیا اور اب ایک اور طرح کی سخاوت اور اثار کا ذکر بالکل، کرنا بریک پہ باقی جانے ہے۔ سے پہلے فوزیہ صاحبہ سے گزارش کہ آپ کلام پیش کریں۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا، اور کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل، کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل، تو یقین پکار اٹھا ہے کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل۔ جی ناظرین، مرحبا، افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے پہلے فوزیہ شبیر نے کلام پیش کیا تھا، جزاک اللہ۔ جی عابدی صاحب۔ جی، اور وقفے سے قبل اور یہ خوبصورت نعت سے قبل حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی سخاوت اور ایثار کا ذکر ہوگا جو تاریخ عالم میں نہ اس سے پہلے اس طرح کی دیکھی گئی اور نہ اس کے بعد۔ تو محترمہ زیدی صاحبہ فرما رہی تھی کہ اس پر تو خود قرآن کی آیت اتر آئی، آپ کی ایثار، آپ کی سخاوت کی تعریف پر، آپ کی سخاوت پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے۔ جی جی، وہی قرآنی آیات جو جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، الم یجد کا یتیماً فآو ووجدک عائلاً فاغنی، بس جب ہم نے آپ کو نادار دیکھا تو غنی بنا دیا۔ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ایک یہ لیول ہے جو آپ کہہ سکتے شارٹ ٹرم ہے، جس میں آپ کا ایک لقب ام السؤالی بہت مشہور آ جاتا ہے، the mother of the deprived ones، یعنی جو محروم ہیں، وہ طبقہ جس کا استحصال ہو رہا ہے یا محروم ہے، ان کی ماں۔ آپ کے گھر میں ایک آگ ہے جو شمع ہر وقت روشن ہے، جو آ رہا ہے، بھوکا ہے، قرضدار ہے،
لباس چاہیے، ہر سوال پورا ہو رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سخاوت ہے، لیکن یہ ایک شارٹ ٹرم ہے، یا یہ کوئی بھی کر سکتا ہے کہ جو بھی یتیم ہے یا نادار ہے، غریب ہے، ان کی مدد ہے. ہمیں ایک لانگ ٹرم سخاوت بھی نظر آتی ہے، پلاننگ نظر آتی ہے. وہ ایک دو چیزوں میں نظر آتی ہے. ایک آپ کی تربیت، جو آپ نے بہت ساری بیٹیوں کی بہت سارے یتیموں کی. اگر آپ کو ام الایتام کہا جائے تو کم نہیں ہے، بجا ہے. کیونکہ اگر ہم قرآن میں بھی یتیم کا کانسیپٹ دیکھتے ہیں تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بیسک کموڈیٹیز خرید کر دے دیں انہیں یا پیسہ دے دیں. یتیم کی پرورش، ان کی تربیت، یعنی اور ہم یہی ابو الایتام مولا امیر المؤمنین کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ خود آٹا گوندھ رہے ہیں، خود روٹی بنا رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے کھلا رہے ہیں، اور جو ایک پدرانہ شفقت ہے جس سے ایک بچہ محروم ہو جاتا ہے اس کو دے رہے ہیں. یہی سیرت ہمیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی نظر آتی ہے. اور وہ 4 بیٹیاں جس کے لیے ہماری روایات میں تشیع کہہ رہی، وہ آپ کی بہن کی بیٹیاں ہیں، آپ ان کی پرورش کر رہی ہیں، اور حتیٰ کہ شادی کے عقد کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور اس قدر اپنائیت کے ساتھ ہیں کہ ان کو تاریخ کہتی ہے کہ یہ آپ ہی کی بیٹیاں. اور صرف یہ نہیں، اس طرح کی سینکڑوں بیٹیاں اور یتیم بیٹے ہیں کہ جن کی پرورش. اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی سخاوت ہے، لیکن یہ لانگ ٹرم ہے، یہ تربیت کے ساتھ ہے. جو آپ کی زیر سایہ، زیر تربیت پروان چڑھیں گے اور معاشرے کا فرد بنیں گے تو وہ یقیناً ان کی سیرت اور ان کے کردار میں جھلک نظر آئے گی ام المؤمنین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی. ایک اور جو میں نے یہاں پر میں چاہوں گی بات کرنا، وہ اسلام کے انسٹیٹیوشن کے اوپر سخاوت ہے. یعنی پورا انسٹیٹیوشن ڈیولپ کرنا، ادارہ، اور کب اوائل میں. یہ بڑی اہم بات ہے، بہت اہم. یعنی ایسی سخاوت نہیں ہے کہ جو وقتی ضرورت لوگوں کی پوری کرے، وہ تو ہے ہی، لیکن ایک لانگ ٹرم ہے جو اسلام کے لیے ڈیولپ کرنا. اور اس کے لیے بھی آپ دیکھیں قرآن کے اندر اشارہ ہے، سورہ حجر کی آیت نمبر 94 اور 95، کہ جب پروردگار عالم نے کہا کہ یہ کفار، یہ مشرکین استہزاء کر رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں، مگر اے میرے حبیب آپ وہ کام انجام دے دیجئے کہ جس کا حکم پروردگار عالم کی جانب سے آپ کی طرف ہے. یہ استہزاء، یہ مذاق کس چیز کا ہے؟ 2 چیزوں کا مشرکین اڑاتے تھے. کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو محمد ہے اور اس کے حواری ہیں، اس کے ساتھی ہیں، یہ فقراء کی جماعت ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. دوسری جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے، یہ بے وقوف ہیں، یعنی ان کے پاس ان کو معلوم نہیں ہے کہ کس طرح سے سوسائٹی میں سسٹین کرنا ہوگا، کس طرح سے اس کی مشکلات کا. ان دونوں کا جواب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی روپ میں پروردگار عالم نے دیا. کہا یہ استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، حبیب اڑانے دو، تم اپنا کام کرو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک اینٹیٹی، معاشرے کی ایسی اینٹیٹی کہ جو ملیکۃ العرب ہو، جو عقیلۃ العرب ہو، جو طاہرہ ہو، وہ عقد میں آ جائے، نہ صرف عقد میں آئے، پوری جان اور دل اور روح و قلب کے ساتھ رسول اللہ پر ایثار کرے، جانثار کرے، تو آپ سوچیں آپ کو وہ جو فقیر ہونے کا طعنہ دے رہے ہیں ملکۃ العرب ہے. قرآن انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہو گیا. ہمیں ایک وقفے پر جانا ہے، خوبصورت باتیں ہوئیں. جی ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ناظرین، مرحبا. رمضان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا خوبصورت موضوع جس میں بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، ان کی سیرت اقدس پر روشنی ڈالی جا رہی ہے، اور اوور آل بی بی کے فضائل اور بی بی کے حوالے سے ہم بات کریں کہ ان کی زندگی ہمارے لیے کس طرح سے مشعل راہ ہے اور اس کو ہم کس طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اس پر بھی روشنی ڈالی جا رہی ہے. عابدی صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چند اشعار اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہی ہوں. مکے کی رانی ہے بی بی خدیجہ، کرم کی نشانی ہے بی بی خدیجہ، رواں سلسلے ہیں کرم کے جواب تک، وجہ روانی ہے بی بی خدیجہ، زمانہ غم میں میرے مصطفیٰ پر عطائے ربانی ہے بی بی خدیجہ، جنہیں آسمان سے سلام آ رہے ہیں وہ زینب کی نانی ہیں بی بی خدیجہ، اسلام کی ہیں وہ خاتون اول، حوا کی ثانی ہیں بی بی خدیجہ، جنہیں سن کر روتے ہیں سرکار عالم، وہ غم کی کہانی ہے بی بی خدیجہ. جی ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوبصورت اشعار اور ان کی شخصیت کو بہترین خراج تحسین. محترمہ راضیہ نبی صاحبہ، ابھی جو عمر سلام نے ایک بات کی کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ ہمارے لیے کیسے ان کی زندگی مشعل راہ ہے، تو میرے اس وقت ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھے معلوم نہیں کہ ہمارے ہاں کچھ حلقے اور خود بہت سے لوگ بھی وہ رول ماڈل باہر سے ڈھونڈتے ہیں یا کچھ جدید زمانے کے رول ماڈل آتے ہیں. اب اس میں کوئی شک نہیں
کہ انسان جو ہے وہ اس کے احتیاجات بدلتی رہتی ہیں اور ماڈل بھی بدلتے ہیں، لیکن یہ عام لوگوں کی بات ہوتی ہے۔ جو کچھ آج میں کر رہا ہوں شاید 1 صدی بعد اس کی چندہ ضرورت نہ رہے، تو میری جو سیرت یا میرا جو طریقہ ہے وہ قابل تقلید نہیں ہوگا۔ لیکن ایک تو بات یہ کہ بہت سی شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو آفاقی ہوتی ہیں، بالکل، اور ان کی ہمیشہ اتباع جو ہے یا ان کی سیرت کو دیکھنا ہمیشہ ضروری ہے، اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ان میں سے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات، وہ کون سا پہلو ہے جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا میں مسنگ ہے کہ ہم کسی اور طرف دیکھیں؟ گھر کے کام کاج کو دیکھیں، گھر کے سکون کو دیکھیں، باہر کو دیکھیں، معاشرے کو دیکھیں، آپ بزنس کو دیکھیں، آپ معاشرے کی شرازہ بندی کو دیکھیں، کہاں کہاں حضرت خدیجہ کو آپ تلاش کریں اور کہاں وہ نہیں ملیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جو خواتین کی تحریکیں ہیں، جو کہ ان کے حقوق کی میں بالکل نہیں کہتا کہ نہیں ہونی چاہیے، خواتین ہمیشہ ایک مظلوم طبقہ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو رول ماڈل ہیں وہ ہونے چاہیے نا جو آفاقی ہوں، جو قدریں جو آفاقی قدروں کی وضاحت کر رہی ہوں۔ آپ اس حوالے سے اور آپ سے بھی پوچھیں گے، آپ کیا فرمائیں گے؟ عبدی صاحب آپ دیکھیے کہ ہمیں ایک مرتبہ جو ہے نا عصر حاضر کے تناظر میں، کیونکہ ابھی ویمن امپاورمنٹ کا بہت زیادہ شور ہے پوری دنیا کے اندر نا، لیکن ہم ویمن امپاورمنٹ کے تصور کو سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ ایکچول ہے کیا، کیونکہ ایک طبقہ تو وہ ہے جو حقوق نسواں کی بات کرتا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو آزادی نسواں کی بات کرتا ہے نا۔ اب اسلام تو وہ دین ہے کہ اس سے پہلے بھی جو مذاہب آئے یا جو تہذیبیں موجود تھیں ان کے اندر عورتوں کو بالکل کسی قسم کی کوئی شناخت حاصل نہیں تھی، کوئی انسانوں والا رویہ اس کے ساتھ نہیں رکھا جاتا تھا، لیکن اسلام ہی وہ دین تھا جس نے آ کر میں سمجھتی ہوں کہ عورت کو وہ حقوق عطا کیے جو اس سے پہلے موجود نہیں تھے، اور پھر بلکہ عورت کو اس کی ایک پہچان دی۔ اس سے پہلے کل بھی ذکر ہوا کہ یونانی فلسفے میں تو اس بات پہ بحث ہوتی تھی کہ عورت انسان ہے یا نہیں ہے، اور اگر انسان ہے تو وہ کس درجے کی ہے۔ بالکل، یہ تو اسلام ہے جس نے اس کو آ کے ایک مستقل حیثیت دی۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے گھر سے سب سے پہلا ماڈل یا نمونہ پوری دنیا کے سامنے آتا ہے، اور وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آتا ہے۔ گو کہ سیدہ کے جو اوصاف تھے، آپ کی ذہانت، آپ کی قابلیت، آپ کا جو سیرت، آپ کا جو کردار تھا، وہ دین اسلام میں آنے سے پہلے بھی لوگوں کے لیے ایک نمونہ عمل کی حیثیت رکھتا تھا جو وہاں کے رہنے والے لوگ تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و سنگت میں آنے کے بعد سیدہ یوں کہہ لیجئے کہ جیسے سونا کندن بن گیا، اور ان کے کردار کو جو مزید ایک خوبصورتی عطا ہوئی وہ اس سے پہلے موجود نہیں تھی، اور وہ آج کی عورت کے لیے ایک نمونہ عمل ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی پہلے مذاہب آئے ان کا جو کلائمیکس ہے نا وہ یہ دین اسلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو اس بات کی تلقین کی کہ جب یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو ان شریعتوں کو چھوڑ کر ان کی شریعت اختیار کر لینا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کے کردار کے اندر، اور جو آخری کتاب قرآن مجید آئے گی ان کی تعلیمات کے اندر اللہ رب العزت نے تمام تر چیزوں کو اس طرح سے سمو دیا ہوگا کہ وہ قیامت تک کے لیے آپ کے لیے کافی ہوگی، آپ کو کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جب ہم خواتین میں سے کسی شخصیت کی بات کرتے ہیں تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہوں، ان سے بڑھ کر صرف ایک مسلمان عورت کے لیے نہیں، اگر مسلمانوں سے ہٹ کر بھی کوئی ان کو اپنا رول ماڈل بنا کر زندگی گزارنا چاہے تو اس کے لیے ان کے گھریلو زندگی، ان کی جو گھر سے باہر نکل کر جو ایک رول ہمیں مختلف حیثیتوں سے نظر آتا ہے وہ بترجہ اتم موجود ہے۔ صرف پرابلم یہ ہے کہ ہم اس وقت جس ذہنی ایک کمپلیکس کا شکار ہے نا، ہمیں اس کمپلیکس میں سے نکل کر دین کو سمجھنا پڑے گا اور اس میں سے اپنے لیے رول ماڈل جو ہے وہ لینا پڑیں گے۔ محترمہ سحر زیدی صاحبہ، میرے ذہن میں جو آپ کے لیے سوال تھا کہ جو آپ کی مینجمنٹ سکلز اور آپ کی ٹریڈنگ سکلز اور اس زمانے کے مطابق جو خود انسان میں ٹریٹس ہونی چاہیے، لیکن میں وہ سوال تھوڑا سا مؤخر کرتا ہوں۔ پہلے آپ سے یہی سوال، کیونکہ یہ بڑا اہم سوال ہے جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور آخری جملے جو محترمہ راضیہ نبی صاحبہ نے ادا کیے بڑے ٹرو، کہ آپ ایک عام پیمانے میں بھی دیکھیں، اگر کوئی انسان یا خاتون مذہبی خاتون نہیں بھی ہے تو اگر ایک عام پیمانے میں بھی دیکھ لیں
تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے زیادہ کامیاب خاتون آپ کو تاریخ میں کون نظر آئے گی کہ جو اتنے سخت نامساعد حالات میں جس نے ایسے جو کاروباری کارنامے سر انجام دیے ہوں اور پھر ایک مینجمنٹ کی ہو اپنے گھر کی بھی، معاشرے کی بھی، تجارت کی بھی. تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور کو رول ماڈل ہمیں بنانے کی ضرورت ہے آج کے زمانے میں. جی بالکل آپ نے بجا فرمایا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نعرے تو بہت سارے لوگ لگاتے ہیں، سلوگنز ویمن امپاورمنٹ کے لگائیں گے اور ویمن رائٹس کے لگائیں گے، لیکن جب بات آتی ہے کہ آپ اس کے مقابل اپنے کلچر میں یا اپنے پاس کوئی ایسا رول ماڈل، اسوہ، قدوہ پیش کریں، تو وہاں پر تمام لوگ ہم دیکھتے ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں، ان کے پاس رول ماڈل نہیں ہوتا. ویمن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں، مگر رول ماڈل نہیں ہے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ واقعاً آپ کا جو اسوہ ہے، اگر ہم آج بھی دیکھیں اس وقت بھی، تو ہمیں ابھی بھی گلوبل سیناریو میں پولیٹیکلی آپ دیکھ لیں یا ٹریڈ اکنامکلی دیکھ لیں، کسی صورت میں بھی ہمیں یا لیڈرشپ میں دیکھ لیں، کوئی خاتون اس لیول پر نظر نہیں آتی ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ زندگی 1400 سال پہلے جی رہی تھیں، مگر آج سے 14 صدیوں کی کئی آنے والی صدیاں، بلکہ فقط 1400 سال نہیں بلکہ کئی سو سال آنے والے جو ہیں ان کو وہ جی کر چلی گئی ہیں اور وہ بتا کر چلی گئی ہیں کہ خاتون کا کردار کیا ہو سکتا ہے. تو جو بھی ویمن امپاورمنٹ کے نعرے لگائے یا باتیں کرے، رول ماڈل تو ہمارے پاس ہی ہے اور ہم اس کو ہی جو ہے وہ بتا سکتے ہیں. میرے پاس یونائٹڈ نیشنز کے 5 نکات ہیں جو انہوں نے ویمن امپاورمنٹ کے بارے میں کہے تھے، اور یہ 2002 میں انہوں نے پیش کیے تھے اقوام متحدہ میں، اور ڈیفائن کیا تھا کہ ویمن امپاورمنٹ کیا ہے، یہ خاتون امپاورڈ کب ہوتی ہے. تو وہ 5 نکات میں سے اگر ان تمام کو ہم تناظر میں دیکھیں، رول ماڈل جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک ایسا آپ نے اسوہ پیش کر دیا ہے کہ وہ بے مثل ہے، بے نظیر ہے. اور خدیجہ کا اگر ہم لغوی معنی دیکھیں، بہت لطف کی بات ہے، تو وہ بھی اس کا معنی بھی لغوی معنی بھی یونیک ہے، جدا ہے، منفرد ہے، علیحدہ کر دیا ہو جیسے. تو آپ کا لغوی معنی آپ کی کردار، آپ کی شخصیت بطور خاص امپاورمنٹ سے بہت زیادہ ملتا ہے. جو پہلا نقطہ یونائٹڈ نیشنز نے بتایا ویمن امپاورمنٹ کا، ان کا ویمن سینس آف سیلف ورتھ، یعنی ایک خاتون کے پاس ایک سینس ہونی چاہیے کہ جس سے وہ اپنی قیمت کا یا قدر کا تعین کر سکے یا اندازہ لگا سکے، سیلف ورتھ. اگر ہم اسی سے ایک نقطے کو اس تناظر میں دیکھیں تو آپ نے کسی دنیاوی مال اور دولت، جبکہ اس کی فراوانی تھی، آپ نے کسی مٹیریلسٹک یا مادی چیز کے سامنے اپنے نفس کا سودا نہیں کیا. اپنی جو قدر اور قیمت جسے آپ جانتی تھیں اس کا اندازہ میں، اور آپ صرف اسپاؤس سلیکشن سے لگا سکتے ہیں، صرف انتخاب ازواج سے لگا سکتے ہیں، جو آپ نے اپنے لیے زوج منتخب کیا، اس سے بہتر پوری کائنات میں اور کوئی نہیں تھا. اس سے زیادہ بہتر انداز میں سیلف ورتھ کو جاننے والی اور کون سی خاتون ہو سکتی ہے. اور پھر آپ نے ہمیں کیونکہ ایک وقفے پہ جانا ہے، آپ نے 5 نکات بیان کرنے، ایک کر دیا ہے کہ عورت کو ایک سیلف ورتھ کا اس کی پتہ ہونا چاہیے، باقی 4 ہم وقفے کے بعد انشاءاللہ سنیں گے. فوزیہ صاحبہ آپ کا نام جی، جانے سے پہلے ہم چند جو ہے اشعار سننا. خاتون جنت ماں خدیجہ آپ ہیں، اور جب نبی نے کہہ دیا خیر النساء العالمین، جب نبی نے کہہ دیا خیر النساء العالمین، ماورائے ہر فضیلت ماں خدیجہ آپ ہیں، آبروئے دین و ملت ماں خدیجہ آپ ہیں، آبروئے دین و ملت ماں خدیجہ آپ ہیں،
ماں خدیجہ آپ ہیں، انتخاب چشم قدرت ماں خدیجہ آپ ہیں، انتخاب چشم قدرت ماں خدیجہ آپ ہیں، آپ کے جی ناظرین مرحبا، رمضان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے پہلے جی محترمہ سحر زیدی صاحبہ، یونائٹڈ نیشن کے جو ویمن ایمپاورمنٹ کے کچھ گولز ہیں، پوائنٹس وہ بتا رہی تھی۔ ایک بتایا تھا کہ خواتین میں ایک سیلف ورتھ، یعنی ان میں ایک عزت نفس کا احساس وہ بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ جی آپ جی، اور جو دوسرا نقطہ ہے وہ ہے their right to have and determine choices، یہ ان کے پاس یہ حق ہو کہ وہ منتخب کر سکتی ہیں، انتخاب کر سکتی ہیں۔ اب وہ انتخاب آپ کا پروفیشنل لائف میں بھی ہو سکتا ہے، وہ انتخاب آپ کا ایجوکیشنل جو آپ کی پوری جرنی ہے اس کا ہو سکتا ہے، وہ انتخاب اسپاؤس سلیکشن کا ہو سکتا ہے، وہ انتخاب ایز این انڈیویجول آپ کس طرح سے معاشرے میں سروائیو کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چوائسز اور اس کا اختیار اسلام نے ایک خاتون کو دے دیا ہے آلریڈی، یعنی وہ ڈیولپمنٹ گولز اور جو امپاورمنٹ گولز ہیں یہ تو اب 20ویں اور 21ویں صدی کے قصے ہیں۔ جی بالکل، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس کو بھی جو ماڈیفائی کیا ہے وہ 2002 میں کیا ہے، 2002 میں کیا ہے۔ اور اگر میں اور آپ دیکھیں، اور خاص طور پر سیرت، تناظر سیرت جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میں دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے، وہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ کئی صدیاں آگے کی زندگی جی چکی تھیں اور بتا چکی تھیں کہ خاتون کا مقام، اس کی قدر، اس کی منزلت اسلام میں اور ایک اسلامی معاشرے میں کیا ہے۔ پھر اس کے بعد their right to have access to opportunities and resources۔ اب آپ اس کو دیکھیں کہ ہم ریسورسز یا اپرچونیٹیز کی اب بات کر رہے ہیں، جبکہ جب انہیریٹنس میں، ورثے میں، ارث میں حصہ نہیں مل رہا، حق نہیں مل رہا ایک خاتون کو، تو تجارت میں یا کسی بھی اور فیلڈ میں ایکسل کرنا تو درکنار، یعنی بہت دور۔ جب زندہ درگور کیا جا رہا ہے اور سانس لینے کا حق نہیں دیا جا رہا، تو وہاں پر ریسورسز یا اپرچونیٹیز کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ لیکن آپ کی مثال یا آپ کا ہمیں ایسا پورا اورا نظر آتا ہے آپ کی پرسنالٹی میں، آپ کی کردار میں، آپ کی شخصیت میں، کہ آپ نے ہر اس اپرچونیٹی کو، جیسے کہ آپ کو یہ ورثے میں ملا ہے بزنس، آپ نے اسی کو ہی آگے کنٹینیو کیا اور اس اپرچونیٹی کو اس کی پیک پہ جا کے ایٹ دا بیسٹ اس کو جا کر اویل کیا اور ایسا سٹینڈرڈ سیٹ کیا جو آج تک، یعنی اس مارک پہ ابھی تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ رائٹ ٹو ہیو پاور ٹو کنٹرول دیئر لائفز ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ دا ہاؤس، یعنی ہم یہ تو کہتے ہیں نا رب البیت، یعنی ایک خاتون جو گھر کے اندر ملکہ ہے اور وہ چاہے جس طرح سے بھی اس کو دیکھے، لیکن جو آؤٹ سائڈ دا ہاؤس کی لائف ہے اس کو کس طرح سے کنٹرول کرے۔ آپ امپیکٹ دیکھیں پرسنالٹی کا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی پوری سوسائٹی کے اوپر، یعنی انہوں نے صرف اپنے لیے زندگی کو نہیں جیا، صرف اپنے لیے زندگی کو نہیں گزارا، بلکہ اتنی امپیکٹ فل لائف تھی کہ وہی لیڈرشپ سکلز نہ صرف آپ میں، آپ کی بیٹی میں، آپ کی نواسی میں، نسل در نسل ہر اس خاتون میں، حتیٰ کہ آپ دیکھیں یہ سیرت جناب خدیجہ ہی ہے نا کہ کوفہ کے گھٹے ہوئے ماحول میں جہاں پر سخت کرفیو لگا ہوا ہے، وہاں پر چند خواتین ابن زیاد کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائیں اور کریج دکھائیں۔ یعنی آپ نے صرف جو اپنی سیرت ہے، اپنا رول ماڈل ہے، وہ اپنے لیے یا اپنی زندگی کے لیے نہیں، بلکہ یہ ہمیں ایک پورا نظر آتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے سیرت کو تحریر کیا ہے، لکھا ہے، نہ صرف اپنے گھر میں بلکہ گھر سے باہر معاشرے میں کتنا امپیکٹ فل لائف گزار سکتی ہے ایک عورت۔ دیئر ایبلٹی ٹو انفلوئنس دا ڈائریکشن آف دا سوسائٹی، یہ ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ بات ہے۔ اگر آپ دیکھیں ڈائریکشن آف دا سوسائٹی، یعنی صرف خود نہیں اپنی لائف کو ڈائریکٹ نہیں کرنا بلکہ پوری سوسائٹی۔ اب آپ دیکھیں وہ ایج آف اگنورنس ہے جہاں پر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر لبیک نہیں کہہ رہا، کوئی سمجھ نہیں رہا، کوئی اس کیلیبر کا نہیں ہے جو آپ کے مقصد کو سمجھ سکے، لیکن وہاں پر چنیدہ افراد ہیں، چند لوگ ہیں جو پوری سوسائٹی کو ڈائریکشن دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کو کس کے پیچھے جانا ہے اور کس کو فالو کرنا ہے۔ اور ان کی سیدہ، اور یہ جو سیدہ ہے یہ صرف میں اور آپ نہیں کہہ رہے، ان کو یہ سیدہ امیر المؤمنین مولا علی نے کہا ہے، یہ سیدہ رسول اللہ نے کہا ہے،
जिन्हें वो सैयदा कहें, वाह वाह वाह। तो वो यकीनन वो लीडरशिप रखती हैं और वो डायरेक्ट कर सकती है पूरी सोसाइटी को कि पूरी सोसाइटी किस तरफ जाए। तो ये अभी की बात है, लेकिन हम 1400 साल पहले जाकर देखें, बल्कि इससे भी ज़्यादा एम्पावरमेंट हमें आपकी सीरत और किरदार में नजर आता है। सुभान अल्लाह, कितने खूबसूरत अंदाज में जो जदीद ये दरअसल ख़वातीन के लिए गोल्स हैं ना, ये गोल सेटिंग है जो यूनाइटेड नेशन ने की है कि ख़वातीन तभी अपनी हकीकी शख्सियत को पा सकेंगी जब ये चीज़ें उनमें होंगी। लेकिन जब हम हज़रत ख़दीजा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत ज़ैनब उम्मे कुलसूम अलैहिस्सलाम, इनको देखते हैं तो एक मुकम्मल एम्पावर्ड ख़वातीन हमारे सामने आती हैं। आपसे हज़रत ख़दीजा सलामुल्लाह अलैहा की बात की थी, और भी जो इस खानवादे की ख़वातीन हैं वो इस तरीके से उन्होंने लाइफ गुजारी है कि कोई एस्पेक्ट नहीं है घर के अंदर का, घर के बाहर का, मैनेजमेंट का, तरबियत का। अब हज़रत ख़दीजा सलामुल्लाह अलैहा ने उस दौर में, हम उनकी अपनी शख्सियत की तो बात कर रहे हैं, अपनी शख्सियत की बात हो रही है, लेकिन जो एक ख़ानदान की तरबियत की आपने और एक ख़ानदान बनाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके अक़्द के बाद, फिर जब आप ही के घर में आए, और वो जो फैमिली, तो वो फैमिली, वो खानवादा वो था कि जिस पे फिर अल्लाह और उसके फ़रिश्ते भी सलाम भेजते थे। अभी साहब आप देखिए कि जब भी हम किसी ख़ातून को जज करना चाहें कि ये कितनी समझें कि ज़ीरक है, कितनी एम्पावर है, तो उसकी दो चीज़ों को हम देखते हैं बुनियादी तौर पर। एक ये कि वो जो अपनी एक ख़ानदानी ज़िंदगी गुजारी है उसके अंदर उसका किरदार क्या है, और एक फिर वो ख़ानदान से हट कर दीगर लोगों के साथ जो वो मामलात कर रही है उसमें उसकी जो है वो कैपेबिलिटी क्या है। और अगर इन दोनों चीज़ों के दरमियान वो बैलेंस कायम करने में कामयाब हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो बेहतरीन औरत कहला सकती है। सैयदा ख़दीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत में हमें उनकी घरेलू ज़िंदगी हो, ख़ानदानी ज़िंदगी हो, या उनके बाहर जो तिजारती मामलात हैं, मुआशरती एतबार से जो वो किरदार अदा करते हुए नज़र आती हैं, उसमें हमें जो बेहतरीन चीज़ नज़र आती है वो उनकी लाइफ का नज़्म व ज़ब्त है, उनका डिसिप्लिन है, और उनका आपस में इस तरह से लेकर चलना है कि कोई भी चीज़ उनकी मुतासर नहीं हो रही। अब ये जो आपने बात की कि जो ख़ानदानी रिलेशंस जो ख़ानदान था उसकी तरबियत करना, उसको लेकर चलना, ये उनकी ज़िंदगी का इतना एक स्ट्रॉन्ग पहलू है कि यकीनन उनकी जो अपनी जो औलाद थी, अपनी जो 4 बेटियां थीं, बेहतरीन अंदाज़ में हमें उनकी तरबियत नज़र आती है। और उसमें सबसे जो टॉप ऑफ द लिस्ट हमें नाम नज़र आता है वो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नज़र आता है, इसलिए कि उन्होंने सिर्फ़ उनकी तरबियत नहीं की बल्कि उनके ज़रिए से फिर आगे जिस तरह से उनकी औलाद की तरबियत हुई और उन्होंने जिस तरह तरबियत का असर देखें ना कि एक छोटी सी बच्ची वो छोड़ के गई हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और आपकी जब रसूल पाक ने ऐलान किया तो, और फिर जो आगे जितनी मसाई जलीला रसूल पाक की थी उसमें जितनी मुश्किलात आईं, तो वो तरबियत थी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को कि आपने रसूल पाक का फिर इस कदर ज़्यादा ख्याल रखा हज़रत ख़दीजा की तरह कि उम्मे अबीहा करार पा गई। वही वो तरबियत ही चल रही है यहाँ पर भी। यहाँ पर आप देखिए कि सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने जिस बेहतरीन अंदाज में अपनी बेटी की तरबियत करती हैं, वो भी फिर आप देखें ख़ानदान के अंदर जो बुनियादी 2 अफराद होते हैं वो होता है एक मर्द और एक औरत। एक ऐसा मुआशरा जिसमें जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत तौहीद और रिसालत देते हैं और उनको मुआशरे की तरफ से उनकी तकज़ीब की जाती है, उनको झुटलाया जाता है, और यकीन आप देखिए ये वो मुआशरा जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही सादिक व अमीन कहा जाता रहा, मगर जो ही उन्होंने तौहीद और रिसालत का पैगाम सामने रखा तो वो सारे के सारे आपके दुश्मन हो जाते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कान मुबारक हैं उन्होंने इस तरह की तकज़ीब तो इससे पहले कभी नहीं सुनी थी, तो परेशान भी होते थे, दिल पर बोझ भी आता था। तो सबसे पहले किसको आकर बताते हैं? अपनी ज़ौजा को। और हर मौके पर सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को हम देखते हैं कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढारस बंधाती हैं, उनको उम्मीद देती हैं, उनके अंदर एक यकीन पैदा करती हैं। मैं ख़ुसूसी तौर पर वाक़े का ज़िक्र करूँगी कि जब कोहे सफ़ा पर आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्स्ट टाइम सरदाराने कुरैश के सामने जो है वो कलमा हक़ बुलंद किया, एलानिया दावत दी, और उसके नतीजे में आप पर लान तान भी नाउज़ बिल्ला की गई, और अबू लहब ने ख़ुसूसन बहुत ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब की वहाँ पर। फिर बाद में आपको पता है तब्बत यदा अबी लहब व तब जैसी आयत भी नाजिल हुई।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل پر بوجھ لے کر جب گھر واپس آئے تو یہاں پر پھر سیدہ سلام اللہ علیہ آپ کے آگے کھڑی آپ کو امید دلا رہی تھی کہ میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، آپ جو کر رہے ہیں وہ کرتے چلے جائیے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ بے شک بے شک محترمہ سحرزادی صاحبہ، جو آپ کا ایثار کا پہلو ہے اسلام کے لیے، اس پہ کل بھی بات ہوئی آج بھی، لیکن کچھ اس طرح کا عظیم ایثار ہے کہ دل نہیں بھرتا، لگتا ہے حق ادا نہیں ہوا۔ سوالوں کی طرف ہم جاتے ہیں لیکن پھر واپس آتے ہیں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بعض اوقات اور پھر خواتین کے حوالے سے بھی بیہیویئر مختلف وقت کو دیکھتے ہوئے اور تقاضوں کو دیکھتے ہوئے بدل جاتے ہیں۔ آپ جب دولت مند ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی خندہ پیشانی ہے، آپ سخی ہیں، آپ رسول پاک کی مدد کر رہی ہیں، اسلام پہ دولت نچھاور کر رہی ہیں، لیکن اور ایک ایسی خاتون جو اگر میں محاورتاً بات کروں تو سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہوئی، لیکن جب ساری دولت لٹا دی جاتی ہے وہ بھی اسلام میں، اور پتے کھانے پہ نوبت آتی ہے، درختوں کی چھال کھانے پہ نوبت آتی ہے، اس وقت بھی آپ کا بیہیویئر، آپ کا کردار اسی طرح ایک باوقار ڈگنیفائڈ انداز میں ہمیں نظر آتا ہے، اور وہاں پر بھی اسلام کا دفاع اسی طریقے سے نظر آتا ہے۔ وقت اور حالات بدلنے پہ ہمیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ جی، جب بھی انسان کو اقتدار ملتا ہے یا عروج ملتا ہے تو اصل میں جو اصلیت یا حقیقت انسان کے باطن کی ہے وہ تب کھل کر سامنے آتی ہے، اور اخلاق کا اندازہ بھی تبھی لگایا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ کو سامنے سے پازیٹیو حالات ہوں، پازیٹیو انوائرمنٹ ہو تو سب لوگ پازیٹیولی ہی بیہیو کرتے ہیں، لیکن نامساعد ترین حالات میں، مشکل ترین حالات میں جب آپ سب کچھ دے چکے ہوں اور آپ کو آگے سے کچھ مل بھی نہیں رہا ہو، یعنی سامنے سے آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اس میں جب آپ قربانی یا ایثار کا جذبہ رکھتے ہیں تو پھر ہمیں، جیسے کہ میں انہی کی باتوں کنٹینیو کروں، ایثار کی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ آپ نے سب کچھ دے دیا۔ جب یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کوہ صفا، جب آپ گئیں، لوگوں نے پتھر پھینکے، آپ لہو لہان ہوئے، دفاع کیا، مولا علی نے آ کر بتایا، تو چند جملے ہیں صحیح بخاری کے، آپ کیا کہتی ہوئی کوہ صفا پر چڑھی ہیں، کیا کہہ رہی تھیں؟ آپ کہتی تھی کیا تم لوگوں نے اس مجاہد کو دیکھا ہے کہ جو خدا کے لیے ایسے جہاد کر رہا تھا کہ اس نے اپنے اہل کو پیچھے چھوڑ دیا؟ کیا تم نے ایسے مجاہد کو دیکھا ہے کہ جس کی محبت مومنوں کے دلوں کی بہار ہے؟ کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جو خدا کے لیے جہاد کر رہا ہے؟ کیا تم نے ابو القاسم کو دیکھا ہے؟ یعنی یہ محبت جو اس آپ دیکھیں، انہی خوبصورت الفاظ کے ساتھ ہمیں بریک پہ جانا ہے، واپس آ کے ہم کنٹینیو کریں گے۔ جی ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور آج کی ٹرانسمیشن کا یہ آخری حصہ ہے۔ جی، اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، ہمیشہ یہ نشست کے اختتام پہ ہوتا ہے کہ ہم شاید حق ادا نہیں کر سکے، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہماری دونوں اسکالرز نے بہت بامانہ اور بہت کمپریہنسو گفتگو کی۔ اب ہمارا آخری سیگمنٹ ہے، محترمہ سحرزادی صاحبہ آپ اپنی بات مکمل کرنا چاہیں گی، پھر ہم آپ دونوں اسکالرز سے آخری پیغام لیں گے، لیکن ہمارے پاس ٹائم ہے، اس پیغام کو بھی آپ واضح انداز میں ہمیں بتا سکیں۔ جی، میں بس اپنی بات کو کنٹینیو کروں گی، یعنی اس تمام تر ایثار اور قربانی کے عوض خدا نے آپ کو کیا دیا؟ خدا نے آپ پر ایک دو بار نہیں متعدد بار سلام بھیجا، اور یہ شخصیات ہمیں بہت کم ملتی ہیں کہ جن کی قبور بھی مجیب الدعوا ہوں۔ ہم نے کل بھی ذکر کیا کہ سلام بھی جو سردار فرشتہ ہیں، جو وحی لے کر آتے ہیں، حضرت جبریل، ان کے ذریعے سلام رسول پاک کے واسطے سے بھیجا۔ جی، اگر ہم آپ کی جس طرح سے ہم ابھی پچھلی بار گفتگو کر رہے تھے امپاورمنٹ یا ٹریڈ سکلز کے بارے میں، آپ نے کہا تھا، میں چاہوں گی کہ اگر ہم اس پر بات نہ کریں تو شاید تھوڑا سا ہم رہ جائے گا موضوع۔ جس طرح سے ہم کہہ رہے کہ یعنی اس زمانے میں اگر ہم دیکھیں 3-4 ایسے آپ نے سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں جو ہمیں آج تک تاریخ میں نظر نہیں آتے ہیں۔ سب سے پہلے تجارت کے اندر آپ نے جو ہے وہ اعلیٰ اقدار یا اخلاق کو، جو مورل ایتھکس ہیں، ان کو انٹروڈیوس کروایا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ اگر آپ بیسک امپلائیز کے رائٹس کے بارے میں بات کریں تو آپ پرانی عرب کی تواریخ دیکھیں تو آپ کو کوئی حق نہیں ملتا غلاموں کا، لیکن آپ کی جو امپلائیز ہیں ان کے ساتھ جو آپ کا رویہ ہے، آپ کا اخلاق ہے، آپ کی ہمدردی ہے، وہ ایک علیحدہ تاریخ ہے اور اس کی بہت سے روایات ہے۔ اس کے بعد یعنی اخلاق، رواداری، ہمدردی جو آپ کی امپلائیز کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے ڈیلیگیشنز ہیں، جو جتنے لوگ آ رہے ہیں، لیڈرشپ کی اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھیں ابھی شاید ہمیں نہیں ملتا، جو نرخ ہے، قیمت ہے، وہ کون طے کرتا ہے؟
स्टेट्स गवर्नमेंट्स तय करती हैं। उस ज़माने में पूरे अरब के निर्ख मलिकतुल अरब जनाब सैयदा खदीजा तय करती थी, और जो निर्ख आप जिस कमोडिटी का तय कर देती थी वो उस सारे एनुअल इकोनॉमिकल ईयर उसी निर्ख पर बिका करता था, कोई ताजिर उसको क्रॉस नहीं करता था। फिर अरब का जितना भी ट्रेड का हम देखते हैं सेटअप था वो सारा इंटरेस्ट के ऊपर था, रिबा के ऊपर था। जो मदारबा है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने। पूरा इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो इंट्रोड्यूस कराया है तारीख़ में वो जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने करवाया है। और आपने अरबों को कहा, अहले अरब को, कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि किस तरह से बिला सूद एक ऐसी तिजारत जो नफ़े के अलावा कुछ नहीं देगी उसको चला कर दिखाऊंगी, और आपने ऐसा करके दिखाया इसमें। और फिर हम देखते हैं कि तरक्की पसंद अजहान को आपने तरवीज दी, आप बिला सूद कर्जे दिया करती थी जो डिप्राइव्ड हैं लोग उनको उठाने के लिए। साथ ही आपने तिजारत के अंदर खुदा शनासी को इंट्रोड्यूस करवाया, ये बड़ी डिफरेंट चीज़ थी। अब आप देखिए कोई भी प्रोफेशनल हो अगर उसकी बेसिक्स उसका अंदर तौहीद परस्त है तो वो किसी प्रोफेशन में भी जाएगा वहाँ पर खुदा शनासी इंट्रोड्यूस करवाएगा। आप खुद तौहीद परस्त थी, आप तिजारत में आई, आपने तिजारत में हमदर्दी, रवादारी, इलाही कवानीन उनको इंट्रोड्यूस करवाया। और इसी की वजह से मैं सबको अगर बहुत कम वक्त है समअप करूँ एक हदीस में, रिसालत में आपने फरमाया कि मैंने अपने उस ईरा में, अपने ज़माने में कोई खदीजा से ज़्यादा हमदर्द और ज़ीरक ताजिर नहीं देखा। सुभान अल्लाह, तो ये सनद रिसालत में और वाक़ईन इतनी कम्प्रिहेंसिव, इतनी जामे हदीस बल्कि ट्रिब्यूट है हज़रत खदीजा ज़हरा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को। और किसका ट्रिब्यूट है? जो वजह तख्लीक़ कायनात है। मोहतरमा राज़िया नबी साहिबा, आखिर में इस सारी गुफ्तगू में जो मुझे बात नज़र आती है कि हज़रत खदीजा एक मुकम्मल खातून थी, यानी इंसानी ज़िंदगी के ख़वातीन के हवाले से जितने भी पहलू हो सकते हैं वो मैक्सिमम पहलू आपकी ज़ात में मौजूद थे। और हम इस बात पे शुक्र करेंगे खुदावंद कुद्दूस का कि हज़रत खदीजा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की जो सीरत है वो तारीख़ में महफूज है। और बिला मुबालगा, जब मैं ये कह रहा हूँ बात, तो बिला मुबालगा आप पर हज़ारों किताबें लिखी जा चुकी हैं, फ़ारसी में, अरबी में, इंग्लिश में, उर्दू में। ये हमारी खुशकिस्मती है कि उनकी सीरत हज़ारों किताबों की सूरत में हमारे पास मौजूद है। अब ज़रूरत यह है कि हमारी ख़वातीन उनकी सीरत को पढ़े और एक मुकम्मल खातून का जो करैक्टर है उसको समझें। बिल्कुल। आप साहब, सबसे पहले तो ये कि आपने सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से कहा कि उनकी शख्सियत में ख़वातीन के जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो बदरजाए अतम मौजूद थे। और उसका मैं अगर कहूँ कि उसको ट्रिब्यूट पेश किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने सलाम के ज़रिए, लेकिन आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी तमाम उम्र, अपने विसाल तक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के इन एट्रीब्यूट्स का ज़िक्र करते थे। और उसमें हमें एक हदीस पाक भी मिलती है, बल्कि बहुत सारे मकामात पर मुख्तलिफ़ अंदाज़ में रवायात बयान हुई हैं कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती कि आपको खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के अलावा कोई नज़र नहीं आता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खदीजा यगाना रोज़गार थी, उन जैसा कोई भी नहीं। एक मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहकर सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की जो कुर्बानियाँ थीं उनको खिराज तहसीन पेश किया। फिर एक मकाम पर फरमाया कि खदीजा ने मेरा उन लम्हों में साथ दिया है जब लोग मेरी तकज़ीब कर रहे थे। खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने उस वक्त मेरे पैगाम पर लब्बैक कहा जब लोग मेरे पैगाम से मुंह मोड़ रहे थे। तो उनकी कुर्बानियों को किस तरह से भुलाया जा सकता है। नवाजा कि जब लोग अपना माल और अपनी जो मदद है मुझसे दूर कर रहे थे, और मुझे उस वक्त अपनाया कि जब लोग मुझसे दूर हो रहे थे। फिर आप देखें कि सैयदा, जैसे उनके हवाले से ज़िक्र मिलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी भी घर में कोई बकरी ज़बा करते तो सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की दोस्तों को याद रखते, उनकी सहेलियों को याद रखते, उनको जो है वो तोहफ़े तहाइफ भेजते। फिर एक मैं हदीस मुबारक पढ़ रही थी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती कि एक रोज़ एक उधेड़ उम्र औरत हमारे घर में आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत इन्हिमाक के साथ उनके साथ महवे गुफ्तगू थे।
कुरेद कर उनसे पूछते थे कि जब हम मदीना से मक्का से मदीना हिजरत करके आ गए तो आप कहाँ रहे, कैसे रहे। तो छोटे छोटे सवाल। तो मुझे रश्क आने लगा उस औरत के ऊपर कि आखिर कौन है जिसके साथ नबी अकरम इस तरह से महव गुफ्तगू हैं। उसके जाने के बाद मैंने सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खदीजा की सहेली थी जो अक्सर हमारे घर आया करती थी। तो मुझे वहाँ से अंदाज़ा हुआ ये सोच कर कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी वारफ्तगी वाली मोहब्बत अपनी ज़ौजा के साथ करते थे कि उनके जाने के बाद भी हर लम्हा उनकी याद में रहे और कभी उनके बारे में कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और हमेशा उनका ज़िक्र इस खूबसूरत अंदाज़ में किया कि मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ़ सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का ही हक़ था कि उनके साथ ये मोहब्बत की जाती। मोहतरमा साहबजादी साहिबा कोई कलाम है उनके पास यकीनन, तो वो पढ़ना चाहेंगी ज़रूर, हमारे पास वक्त है। मैं सिर्फ एक हदिया भी देना चाहूँगी नाजरीन को आपके तवस्सुत से। एक हिर्ज़ जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा है और वो तमाम मुश्किलात के लिए भी है। उसको अगर आप लोग बहुत आसान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह या हाफिज़ो या हफीज़ो या रक़ीब, 4 इसमें इलाही हैं और बिस्मिल्लाह है, या अल्लाह या हाफिज़ो या हफीज़, ये दोनों मिलते हैं हिफाजत के लिए जी, उनका हिर्ज़ है, और या रक़ीब। तो ये एक हदिया है उम्मुल मोमिनीन की तरफ से, उन्हीं का हिर्ज़ है आप तमाम लोगों के लिए। जो अशआर की बात है, जनाब जौहर अब्बास साहब के अशआर हैं और बहुत खूबसूरत मुझे लगे। भरे हर दम दमे सरवर, शराकत हो तो ऐसी हो, मोहम्मद नाज फरमाए रफ़ाकत हो तो ऐसी हो, खसाइल जान के खैरुल बशर की मारिफत पाई, ये एजाज़े खदीजा था फरासत हो तो ऐसी हो, गवाही दी नज़ूले वही की खातून अव्वल ने, सलामी अर्श से आई शहादत हो तो ऐसी हो, वफ़ा के जोश में हर रोज़ जबले नूर सर करना, कहीं सल्ले अला कुदसी मवद्दत हो तो ऐसी हो। फिर पढ़िएगा, बहुत अच्छा। वफ़ा के जोश में हर रोज़ जबले नूर सर करना, कहीं सल्ले अला कुदसी मवद्दत हो तो ऐसी हो, किया सब माल सदक़े सरवरे आलम के सर पर से, किया सब माल सदक़े सरवरे आलम के सर पर से, खुशा ए मादरे ज़हरा सखावत हो तो ऐसी हो, सही के सब्र से महजूरी ये शेबे अबी तालिब, खदीजा ने सिखाया इस्तिकामत हो तो ऐसी हो, किसी बीबी ने इनके बाद ये रुतबा नहीं पाया, पैगंबर साल भर रोए निहायत हो तो ऐसी हो, सखी माँ की सखी औलाद ने सीरत नहीं छोड़ी, हिफाजत हो तो यूं जौहर विरासत हो तो ऐसी हो। इस खूबसूरत और बड़ी बामाना पुरमानी नशिस्त का इख्तिताम बड़े खूबसूरत अशार से हुआ और बहुत से पहलू हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी के जो ख़ास तौर पर तमाम लोगों के लिए और ख़ुसूसन ख़वातीन के लिए काबिल तक़लीद हैं, वो हमारे स्कॉलर्स ने पेश बिल्कुल बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपनी दोनों मेहमानों का जिन्होंने बहुत कुछ हमें बताया और हमने सीखा जाना। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इनको अपना भी सकें और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सकें। इसी दुआ के साथ फौजिया शब्बीर साहिबा से गुजारिश कि आप दुआ या कलाम पेश करें। या शाहे अंबिया करम फरमाइए, बहुत लाचार हैं मदद को आइए, या शाहे अंबिया करम फरमाइए, बहुत लाचार हैं मदद को आइए, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, तुम्हें मालूम है आका जो मंगती की कहानी है, वही दुखड़े पुराने हैं, वही चोटें पुरानी हैं, मुकद्दर पर पड़ा पर्दा जरा सरकाइए, या शाहे अंबिया करम फरमाइए,
بہت لاچار ہیں مدد کو آئیے بریدہ بازو والے علم بردار کا صدقہ امام کربلا اور عابد بیمار کا صدقہ میرے حالات پہ آقا نظر فرمائیے یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے بہت لاچار ہیں مدد کو آئیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا سیدی 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 یا رسول